ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ هو الذی ارسل میں جو دین کو یظہر سے یہ مطلب مرزا صاحب کو جب لے کر آتے ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ غالب کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ غالب کرے ہو کی ضمیر دین کی طرف ہے اس کو، مطلب اس میں یہ بات کی گئی ہے۔ جی ٹو ایم ڈی بھائی آپ فرمائیں کیا جی بہن جی، میں ابھی ڈرائیو کر رہا تھا تو میں نے آپ کا سنا، میں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی کیونکہ آپ کی بات میرے کانوں میں پڑی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ جب بھی تم اچھے کام کرو گے اور عمل صالح لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ بنا دے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ پھر اس کے آگے آپ نے بتایا کہ جیسا کہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح کی نبوت جاری ہوئی تھی اور خلافت، تو یہ خلافت علی منہاج النبوت، تو اس میں آپ نے عرض کر دیا کہ اس سے حضور مراد ہے، تو پھر حضور اگر خلافت مراد ہے جو آپ نے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت ہوئی تھی، خلافت راشدہ، اور اس کے بعد جو احمدی ہیں ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ خلافت ابھی جاری ہے اور نبی ابھی آ سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، اس میں بتا دیا کہ اس طرز کی خلافت قائم ہوگی جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، آپ نے خود ہی کیا ترجمہ، میں نے نہیں کیا۔ اچھا، اب بہن جی میرا اس کا دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، یعنی کہ ان کے بعد 1,24,000 نبی آئے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ بات اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہے، میں نے شاہ صاحب سے بھی کل یہی عرض کی، لیکن وہ خاتم النبیین کو نہ وضاحت کر سکے، انہوں نے کہا جی یہاں ایسے ہے یہاں ایسے ہے، پر میں یہ آپ سے بہن جی عرض کر رہا ہوں بڑے پیار سے، بڑے تحمل سے اور بڑی عزت کے ساتھ کہ آپ غصہ نہ کریں، آپ واضح طور پر لوگوں کو بتائیں کہ اس میں گمراہی نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی۔ آپ کی باری ہے۔ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتے ہوئے بات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہ تو شاہ صاحب آپ کو جواب دے سکے، نہ نائٹ رائڈر بھائی، نہ ساحل، نہ کوئی اور مسلمان امہ میں سے کوئی ایسا مفسر جو آپ کو جواب دے سکتا، سب لاجواب ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اب میں اگر 5ویں کلاس کے بچے کو لوں، حالانکہ وہ ریڈنگ بھی کر لیتا ہے، کتاب پڑھ بھی لیتا ہے، انگلش کی بھی ریڈنگ کر لیتا ہے، اردو بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اب میں اس کو میڈیکل کا پڑھانا شروع کر دیتی ہوں، اس کو سمجھاتی ہوں، اس کو ایک ایک چیز بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا جو آپ نے کہا کہ وہ مجھے سمجھا نہیں سکے، مجھے بتا نہیں سکے، ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو ہر معیار ہوتا ہے کسی بات کو سمجھنے کا، تو اس بات کے معیار پر جب آپ پورے نہیں اترتے تو ڈیفینیٹلی وہ جب بات اس کو آپ سمجھ نہیں پاتے۔ ہم بات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی خاتم النبیین تھے جس وقت ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی، لیکن ان کے خاتم ہونے کے بعد کیا نبی نہیں آئے؟ ٹھیک ہے، اب آپ یہ بات کر رہے ہیں، میں اب آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 7 میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب لیا ہم نے انبیاء علیہ السلام سے ان کا میثاق، وَمِنْکَ، اور تجھ سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَمِن نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاہِیمَ، اور ابراہیم علیہ السلام سے، وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا، اور لیا ہم نے، منہم، ان سے، میثاقًا غلیظًا، بڑا ہی پکا عہد۔ اب انبیاء علیہ السلام سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضرت نوح سے، حضرت ابراہیم سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے پکا عہد لیا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور بہت ہی پکا بڑا مضبوط عہد، یعنی کل بڑی خوبصورتی سے میثاق کے معنی شاہ جی نے بیان فرمائے تھے، اور اس میثاق کے بعد آگے غلیظہ، یعنی اتنا پختہ کہ مطلب جس کو انتہا کہتے ہیں کہ اس حد تک پختہ ہو گیا۔ کیوں؟
لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کیا جائے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا جائے کافروں کے لیے دردناک عذاب. اب یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ سچوں سے عہد بھی لیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت جو ہے وہ بھی ان کو بتا دی کہ آپ صدیقین ہیں، سچے ہیں آپ. اب انکار کرنے والے جو ہیں ابھی وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے. یہ عہد مقام ارواح کا عہد ہے. دنیا میں آ کر سچے جو ہیں انہوں نے اپنا پیغام نہیں دیا تو کافروں کو سزا مل جائے گی. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، کافروں کو سزا دی جائے گی یا نہیں؟ جی ٹرو مسلم. کافر جو نہیں مانیں گے ان کو سزا ملے گی، جو بھی نہیں مانے گا نبی کو جب نبی آتا ہے. اب میری بات سن لیں، آپ پہلے سوال کو سمجھ لیا کریں. جی ساحل بھائی، آپ کو سمجھ آئی کہ میرا سوال کیا ہے؟ میرا خیال ساحل بھائی، جنید بھائی آپ کو سمجھ آئی سوال کی؟ کسی کو نہیں آئی آپ کی سمجھ. انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جب دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو خاتم النبیین ہونے کے بعد وہ تو خاتم النبیین ہے لیکن نبی آئے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ارواح پر جب دنیا بنی اس وقت خاتم النبیین تھے، لیکن اس کے بعد نبی آئے ہیں نا. تو اسی طرح وہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ اب نبی کیوں نہیں، ابھی خاتم النبیین نبی آئیں گے، وہ یہ کہہ رہی ہیں. اب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ مقام ارواح پر تمام سچوں سے اللہ تعالیٰ ان کا سچ جاننے کے لیے ایک عہد لیا، اور انکار کرنے والے ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے، انبیاء علیہ السلام سچے آئے نہیں ہیں. تو کافروں کو سزا مل سکتی ہے؟ کافروں کو سزا کیسے ملے گی؟ ابھی تو وہ آئی نہیں، ابھی تو سبھی انہیں دعوت ہی نہیں دی، بالکل ٹھیک تو ان کو سزا کیسے ملے گی؟ جی ٹو بھائی، ان کو ملے گی سزا؟ جی کافروں کو تو ہمیشہ ہی ملے گی. وہ اس کا یہ اس سے یہ نہیں ہے کہ اب نبی نہیں آ سکتے. وہ تو اب سنیں وہ جس وقت خاتم النبیین آپ کا جو عہدہ تھا، آپ کا جو منصب تھا، وہ آپ کو نواز دیا گیا. یہاں پر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام حضرت نوح علیہ السلام جو اولو العزم جو انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کو عہدے مل چکے ہیں. لیکن ان کے انکار کرنے والے جو ہیں اس وقت ہوں گے جب وہ دنیا میں آ کر نبوت کی دعوت دیں گے، پھر وہ انکار کریں گے تو پھر ان کے لیے سزا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹائٹل مل گیا، جو عہدہ مل گیا، جو منصب مل گیا، اب جب وہ آئیں گے، آنے کے بعد جس وقت وہ خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ فرمائیں گے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کے بعد کی بات جو ہے وہ لاگو ہوگی اس کے اوپر، جہان والوں کے اوپر، اس سے پہلے نہیں. میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں. حضرت ابراہیم کو عہدہ مل چکا ہے. جتنے بھی اولو العزم جو رسول ہیں، جس طرح کہ سورہ شورى میں ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے نا، سورہ شورى میں وہاں پر کیا فرمایا گیا کہ یہ اولو العزم جو مطلب ہمارے رسول ہیں تو ان کا ذکر فرمایا، لیکن ان کے انکار کرنے والے کب ہوں گے، ان کو سزا کب ہوگی؟ جس وقت وہ انکار کریں گے، جب وہ دنیا میں آ کے دعوت دیں گے، دعوت دینے کے بعد، اس سے پہلے نہیں. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتائیں گے کہ میں خاتم النبیین، وہ اعلان فرمائیں گے اس کا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے کہ میں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اس وقت آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، حالانکہ آپ تو دنیا میں آنے سے پہلے خاتم النبیین تھے. لیکن اس آیت میں دعوت نبوت دی گئی ہے خاتم النبیین. جب آپ مدینہ تشریف لائے تب آپ نے اعلان فرمایا سورۃ احزاب کی آیت نمبر 10 میں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک
وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ۔ اب یہاں پر جو شرع دین کی ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد کی ہے، جب ان کو وحی کی گئی۔ وحی کس کی طرف کی گئی؟ والذین اوحینا الیک، آپ کی طرف۔ وحی کس کی طرف کی گئی؟ حضرت نوح کی طرف۔ کس کی طرف کی گئی؟ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اب ان کو کہا کہ الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ اب جو کوئی انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کو سورۃ احزاب کی آیت میں آپ سے عرض کر دی کہ اولو العزم جو انبیاء علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بتا دیے، لیکن انکار کرنے والوں کو سزا نہیں۔ انکار کرنے والے اس وقت ہوں گے جب آپ دعوت دیں گے۔ اب جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے مر گیا، ٹھیک ہے، اب وہ منکر یا کافر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر نہیں ہے، کیونکہ آپ حالانکہ دنیا میں موجود تھے لیکن آپ نے نبوت کی دعوت نہیں دی تھی، آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا۔ ایک چیز۔ اب دوسری بات، ہم اسی طرف آتے ہیں جو آپ نے ابھی فرمائی۔ میرا اب آپ سے سوال ہے، کیا اس وقت نبوت جو ہے کس کی ہے آپ کے نظریے؟ اس وقت نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ شریعت نہیں، میں نبوت کی بات کر رہی ہوں۔ دیکھیں بہن جی، بات یہ ہے کہ آپ آیت کی طرف چلیں جو آپ نے تلاوت کی، میں کر دیتا ہوں دوبارہ، میں ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم۔ دیکھیں بعد کا لفظ آیا تو، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو اس کا پورا ترجمہ ایک دفعہ پڑھیں، اور اینڈ پہ کیا ہے آپ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت کی طرح آپ، یہ میرا پوائنٹ یہ ہے آپ کے ساتھ، میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت جیسے قائم ہوئی تھی ویسی خلافت ہو سکتی ہے اب بھی، یہ ہے میرا پوائنٹ۔ آپ دوسری آیتیں پڑھ، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہی ہوں۔ میرا تو پوائنٹ یہ ہے، آپ مجھے آیتیں دوسری پڑھا۔ میرا سوال ہے آپ سے، یہ آپ نے قرآن کے اوپر یہ، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت نبوت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعد الذین آمنوا، میں نے جیسا کہ آپ سے عرض کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو انبیاء وہاں پر آئے اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کو بنی اسرائیل کہا گیا، یا بنی اسرائیل کہہ کے مخاطب کیا گیا۔ حضرت آدم کے بعد جب نبوت کا سلسلہ بنا تو ان کو یا بنی آدم کہا گیا۔ حضرت یا بنی آدم کے بعد وہ جو لوگ آئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو یا بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی جو نبوت یا بنی سے تھی وہ بنی اسرائیل سے پہلے جو نبوت کا سلسلہ تھا ان کو یا بنی آدم کہہ کر پکارا گیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کو جب مخاطب کیا گیا رسولوں کو، تو پھر ان کی جو آل تھی ان کو یا بنی اسرائیل کہا گیا۔ لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کو کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آپ کے خیال میں اس وقت کس کی نبوت ہے؟ یہاں پر مخاطب ہے وعد الذین آمنوا، کہ ان لوگوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ہے، ان کی شریعت میں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب سوال یہاں پر میرا یہ ہے کہ یہ وعدہ ہے ان لوگوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی شریعت کے تابع ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس کی نبوت کے تابع کی بات کریں؟ یہ جو وعدہ ہے یہ ایمان والوں کا ہے، تو ایمان والا جو ہے وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ان کی شریعت کا تابع ہے۔ جی اب آپ بات کریں۔ بہن جی ایک دفعہ آپ پورا ترجمہ پڑھ دیں تاکہ سارے لوگ سن لیں کہ آپ کا ترجمہ کیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز کی خلافت ابھی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ذرا پلیز ایک دفعہ پڑھ دیں پورا ترجمہ ایک دفعہ۔ چلیں
میں پڑھ دیتی ہوں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ، ٹھیک ہے، ان کی امت کے علاوہ کسی کو یا ایھا الذین آمنوا کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل کہا جا سکتا ہے، جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو مان لاتے ہیں، بالکل کہا جا سکتا، کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ جی مجھے کوئی ایک ایسی اگزامپل دے دیں کہ جس میں نبی جو رسول جو ہے وہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا. ٹھیک دیکھیں ہے، لقد بعثنا فی کل امت رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کی بارے میں اس کو گواہ بنایا جائے گا، وہ اپنی امت کے اوپر جو ہے شہید بن کے آئے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس کے جو شہید ہوں گے، اس کے جو گواہ ہوں گے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. اب اگر ان کے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ شہید کس کا ہوگا؟ جنید بھائی آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ابو محمد بھائی آپ تشریف لے آئیے. بالکل بالکل، آپ نے بہت زبردست بات کی ہے اور یہ اس بات پر آئیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات نہیں اس کا جواب دیں گے. حالانکہ بالکل ایک سمپل سی آپ نے سوال پوچھا ہے. اب یہ انہوں نے بتانا ہے کہ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد رسول ہیں اس امت کے لیے، تو یہاں پہ کوئی اور کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ جی ٹرو احمدی صاحب آپ جواب دیں نا. آپ جی جی سر میں جو اپنے موضوع سے نہیں ہٹا، آپ بے شک ادھر ادھر کی آیتیں پیش کریں، پر آپ مجھے یہ ثابت کریں. وہی آئی مجھے ایک منٹ بولنے دینا بھائی میرے. دیکھیں جی منہاج نبوت ہم نے قائم کرنی ہے. اب نبی ہمیں بتائیں گے تو کون ہے، تو پھر ہی ہم کہیں گے نا کہ منہاج نبوت. ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد الذین آمنوا، اس امت کی بات کی گئی ہے جس کو یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، اور وہ امت محمدیہ ہے. جو بنی اسرائیل کے ماننے والے ہیں وہ بنی اسرائیل ہے، جو حضرت آدم کے بعد نبوت جن کو بنی وہ بنی آدم کہلائے. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہے. اگر کوئی اور نبی بعد میں آتا ہے، یہ اس کے لیے کیا الفاظ اللہ تعالیٰ بروا رہے ہیں؟ وہ نبی کی امت کیا کہلائے گی؟ نبی کی امت جو ہے نبی کی امت ہی کہلائے گی. جیسے آپ وہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. نہیں وہ جو ہے، جو آپ جب تعویذ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی آل پر جب آپ مان لاتے ہیں تو وہ پوری آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، اور وہ وہی آل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل ہے، امت ہے. تو اس سے بعد ہو، یعنی کہ میرا مطلب سوال آپ کا یہ ہے بہن جی کہ جو آپ امت لیتے ہیں اس کی آپ روز آپ پڑھتے ہیں نماز میں. جی احمدی صاحب، ایک میں آپ کو ایک جملے میں سوال بتا دیتا ہوں. دیکھیں کہ کیا یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بیان ہو رہا ہے یا مرزا قادیانی کا؟ آپ کیونکہ مرزا قادیانی کو مانتے ہیں نا، تو ابھی آپ نے کہا بھی کہ آپ مرزا قادیانی کی امتی ہیں، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہیں. آپ بالکل ہیں، اور میں آپ بھی امت ہے، سارے انہی کی امت ہے. میں نے تو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ نہیں جی، آپ نے کہا نہیں بتائیں نا، آپ مرزا قادیانی کی امتی نہیں ہے. سر میری آپ صرف آپ آیت کی طرح آئیں جس کی بہن نے تلاوت کی ہے، اسی آیت کی بات ہو رہی ہے، اسی آیت کی بات کریں نا. ہم پہلے یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، منکم تم میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یہ ان کی بات ہے. چلیں آگے پڑھیں نا. اچھا جی، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اعمال جو ہے بہت اچھے کیے. لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، البتہ ضرور بے ضرور ہم خلیفہ بنائیں گے، فی الارض، ان کو زمین میں، کما استخلف، جیسا کہ خلیفہ بنائے الذین من قبلہم، ان سے پہلے. ان سے پہلے جو خلیفہ ہوئے حضرت ابو بکر. ایک منٹ پلیز، ایک ٹھہر جائے نا. ان سے پہلے کب بتا دیں جی، بتائیں کب بنائے؟ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت راشدہ ہی ہے نا. میں بتاتا ہوں آپ کو خلافت راشدہ، بالکل. ایک دو منٹ مجھے بات کرنے ذرا ان سے، میں ان کو میں بتاتا ہوں. اچھا جی، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بعد خلافت راشدہ چلی ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو ان کو اللہ نے زمین میں حکومت دی تھی تاکہ ڈر اور خوف ختم ہو جائے. اس سے پہلے جو حضرت داؤد علیہ السلام تھے یا حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، ان کو بھی ایک جگہ پہ حکومت ملی تھی، زمین پر حکومت ملی تھی. جی ٹرو احمدی صاحب بتائیں، جواب دیں. سر میری بات سنیں. ہم موضوع جو ہے نا اس کو بکھیرے نا. نہیں میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا بہن جی، آپ موضوع جا رہی ہیں. ایک منٹ تھوڑا سا اس کو ہم اس طرح سے کرتے ہیں. میری بات آپ نے آج کی طرف ہی جانا. بھائی ایک منٹ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے، اس امت سے مخاطب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور وہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اللہ کے رسول ہیں اور عمل اچھے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی امت میں جو خلیفہ بنائی ہے ان میں کوئی بھی خلیفۃ اللہ نہیں ہے، خلیفۃ الرسول ہے، امیر المومنین ہے. حضرت ابو بکر خلیفۃ الرسول ہے. امیر المومنین حضرت ابو بکر عمر کو امیر المومنین فرمایا گیا، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو. لیکن اب خلافت راشدہ قائم ہوئی ہے، منہاج نبوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی نبوت ہے اور منہاج نبوہ قائم ہو گئی. اب ویسی ہی اب جیسا کہ میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اب اس کو ذرا غور کیجئے گا. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ، کہ ہوگی نبوت تم میں جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے. ان تکونوا ثم یرفعها، پھر وہ جو ہے اس کو اٹھا لے گا اذا شاء، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. ٹھیک ہے، اس کو اٹھا لے گا. ان یرفعها ثم تکون خلافت المنہاج نبوہ، جب وہ اٹھ جائے گی اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ خلاف منہاجہ جو ہے وہ ہوگی، نبوت قائم نہیں ہوگی. نبوت کا اب ایک ایک سینٹنس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. تکون نبوت فیکم، نبوت اس وقت ہے کہ جب تک میں تم لوگوں میں ہوں، جب تک اللہ چاہے گا. ماشاء اللہ. ان تکونوا ثم یرفع اذا شاء، ان یرفع ہوا کہ جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، اور جب وہ اٹھا لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ثم تکون خلافتی علی منہاج نبوہ، پھر خلافت منہاج نبوہ قائم ہوگی. فتکون ماشاء، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی. ان تکون ثم یرفع، اور پھر جب تک اس کو پھر اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا جب اس کا چاہے گا. ان یرفع ثم تکون ملکہ، اور پھر ایک کاٹ کھا یعنی ملوکیت کا دور آ جائے گا. یعنی ایک دور اب ملوکیت کا ہے، وہ بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے خلافت منہجہ، یعنی اس کے بعد کاٹ کھا جانے والی حکومت ہوگی اور یعنی غلامی کا دور ہوگا، اور پھر خلافت منہاج نبوہ جو ہے وہ قائم ہوگی. اب مجھے آپ نے یہاں پر دوبارہ دکھانا ہے کہ خلافت منہاج نبوہ جب قائم ہونی ہے دوبارہ، اس سے پہلے نبی کا بتائیں کہ نبوت قائم ہوگی. اب اس حدیث کو آپ نے لینا ہے، اس حدیث کو آپ نکالیں. اس کا میں حوالہ آپ کو پیش کر دیتی ہوں. اس کا جی حوالہ ہے، ایک منٹ میں آپ کو نکال دوں. وہاں پر آپ نے مجھے اب نبوہ بھی دکھانا ہے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تکون نبوت فیکم ماشاء اللہ. اب آپ نے اس حدیث میں مجھے تکون نبوت کہ نبوت دوبارہ پھر قائم ہوگی، یہ چیز اب آپ نے مجھے دکھانی ہے. کھولے حدیث اور نکال کے دے مجھے. جی آپ نا مجھے میں نہیں لگا سکتا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ میں ہائی وے پہ ہوں. بات یہ ہے بہن جی کہ میں دکھانے کے لیے نہیں آیا. آپ نے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں. اس کا پورا ترجمہ کیوں نہیں پڑھتی آپ تاکہ لوگ سنیں کہ ترجمہ کیا ہے؟ پوری جماعت قادیان کے آگے میں نے سوال رکھ دیا ہے کہ خلافت منہاج نبوہ سے پہلے تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ آپ نے دکھانا ہے کہ ہوگی نبوت قائم.
خلافت منہاج نبوت سے پہلے یہ الفاظ اب انہوں نے دکھانے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ میں اس آیت میں بھی پڑھنے لگی ہوں۔ وہ جو آیت آپ نے دفعہ پڑھی ہے، ایک منٹ اب ٹھہر جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد الذین، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے منکم تم میں، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل اچھے کیے، لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی کہ پہلوں کو دی۔ ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم لا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور ضرور ان کے لیے جما دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اور میری عبادت کرے، میرا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جس شخص نے انکار کیا اس کے بعد، فاولئک ھم الفاسقون، پس یہی لوگ ہیں وہ فاسق ہیں۔ واقیموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرے، وآتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرے، اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرے۔ رسول کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الرسول، اور وہ اطاعت کرے، رسول واحد کا صیغہ، کوئی اور اس میں شامل نہیں ہے، اور اطاعت کرے ایک رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ وہ رحم کیے جائیں۔ جی میں نے آیت بھی پڑھ دی۔ سوال اب یہ ہے کہ یہاں پر ہے اطیعوا الرسول، من یطع اللہ والرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب یہاں پر اسی رسول کی اطاعت آ گئی، اوپر بھی اسی کا ذکر۔ اب حدیث جو خلافت کے اوپر، خلافت منہاج نبوہ میں آپ نے جب خلاف منہاج نبوہ سے پہلے تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ آپ نے مجھے دکھانا ہے۔ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو جب ٹائم ملے آپ تشریف لائیں، آپ آ کر دکھائیں، اور ہم حاضر ہیں۔ جی جنید بھائی، میں نے ٹھیک سوال رکھا ہے؟ بالکل صحیح سوال رکھا ہے۔ اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ میں کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ کس پر ایمان لے کر آئے تھے؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی اور نبی پر، مرزا پہ تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا، مرزا پر تو دیکھیے میں نے ان کو دکھا دیا اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت۔ بالکل، جب ٹھیک ہے میں نے ان کو دکھا دیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے، اب جو آپ نے دکھانا ہے کہ منہاج نبوہ سے پہلے تکون النبوۃ فیکم ما شاء، آپ نے یہ اب دکھانا ہے کہ خلافت منہاج نبوہ سے پہلے رسالت جو ہے قائم ہوگی اور پھر نبوت آئے گی، یہ آپ نے دکھانا ہے۔ کیونکہ مسلمان جو ہے قرآن و حدیث سے جو ان کے پاس مطلب ہے، جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ہم جب حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کی بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس وقت ہم حضور صلی اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے نبی ہے۔ اطیعوا الرسول کا ورڈ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب تکون جو ہے نبوت، یہ آپ نے مجھے دکھانا ہے کہ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ابھی دکھا دیں۔ آپ نے کوئی بات، اب یہ سینٹینس سن لیں کہ خلافت منہاج نبوہ سے پہلے جب وہ قائم ہونی ہے تو اس سے پہلے تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ، آپ نے دکھانا ہے کہ ہوگی نبوت تم میں جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور اس کے بعد خلافت منہاج نبوہ ہوگی، جیسا کہ پہلے جو عرض کیا گیا، جو میں نے عرض کی کہ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ، ان تکون